حضرت زینب نبی کریم نے ان کا نکاح شادی حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. شادی ہو گئی تھی، لیکن جب اعلان نبوت ہوا اور 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی منگنی کروائی تھی، شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی تھی، ایک انتصاب جس کو کہتے ہیں زبان کرنا، ابو جہل کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ. لیکن جب قرآن مقدس اترنا شروع ہوا، ابو لہب بدبخت نے بیٹوں کو مجبور کیا اور نبی کریم کی بیٹیوں کو طلاق دی. وہ گھر ہی میں ہوئی رہ گئی، رخصتی نہیں ہوئی. دین کے پاداش میں، توحید کی پاداش میں نبی کو تکلیف نہیں، نبی کریم کی بیٹیوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کو بھی ستایا گیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، کفار نے بڑا زور ڈالا ابو العاص بن ربی پر کہ تو بھی نبی کریم کی بیٹی کو طلاق دے. ابو العاص نے کہا میں تو نہیں دیتا ہوں. کفر پہ تھے، ایمان نہیں قبول کیا اس وقت. بڑا انہوں نے پریشر ڈالا، زور ڈالا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہوں گا کہ طلاق دوں، نہیں دیتا. نبی کریم ان کی اس جرت کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ابو العاص میرا داماد ہے اور اس نے دامادی کا حق ادا کیا ہے، تعریف کرتے تھے. ایک موقع آیا جب غزوہ بدر ہونے لگا، مشرکین کی طرف سے نبی کریم کا چچا عباس بھی آیا اور نبی کریم کا داماد ابو العاص بن ربی بھی آیا، زینب کا شوہر. یہ مشرکین کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے. اللہ کی شان، 70 مشرک گرفتار ہوئے، ان میں حضرت عباس جو اس وقت ان کی طرف سے تھے اور حضرت ابو العاص بن ربی یہ بھی گرفتار ہوئے. نبی کریم نے فرمایا جو بندہ فدیہ دے اپنے اپنے رشتہ داروں کا، چھڑا کے لے جائے، فدیہ دے، مال دے اور چھڑا کے لے جائے قیدی. سب کی طرف سے فدیے آ رہے ہیں. چند لمحے گزرے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابو العاص کی طرف سے جب فدیہ آیا تو عقیق کا بنا ہوا ایک ہار آیا بڑا قیمتی. نبی کریم نے جب ہار دیکھا، ساری ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو گئیں کہ یہ تو میری سب سے بڑی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے، یہ تو اپنی بیٹی زینب کو شادی میں یہ ہار دیا تھا، اور آج زینب نے اپنا وہ ہار فدیے میں بھیجا کہ میرے خاوند کو رہا کر دیا جائے. نبی کریم ہار دیکھتے ہیں، خدیجہ کی یاد آتی ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو مڈائے، رو پڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے یاروں، میرے صحابہ، اگر آپ چاہو تو یہ تو میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، مناسب سمجھو ہار بھی واپس کر دو اور قیدی بھی رہا کر دو. صحابہ کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ تو نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے. رہا کر دیا. فرمایا اس کا کفارہ اور فدیہ یہ ہے کہ ابو العاص جاتے ہی مدینہ پہنچے، مکہ پہنچے گا، میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دے گا. چونکہ یہ ایمان نہیں لایا تو یہ جیسے ہی مکہ پہنچے گا رہا ہو کر تو میری لخت جگر کو بھیج دے، مکہ مدینہ بھیج دے. شرط طے ہو گئی. ابو العاص جیسے ہی رہا ہوا مکہ آیا، اپنے بھائی کنانا کو تیار کیا کہ جلدی کر، تو میری بیوی محمد عربی کی بیٹی کو لے جا مدینہ. چنانچہ کنانا تیار ہوا اور نبی کریم کی لخت جگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا.
دن کا وقت ہے جب ہجرت کرتے ہیں سر عام، تو مکے کے مشرک بلا یہ کہاں برداشت کرتے، فوراً محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہر طرف سے۔ زیتوا مقام ہے باہر، اور ایک بدبخت آگے بڑھا، نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ کے اوپر ایک جاوا رکھا ہوا ہے ہودج، اس میں بیٹھی ہیں، وہ بدبخت آگے بڑھا، نیزے سے اوپر سے یوں جاوے کو گرایا، اور نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ سے گر پڑی۔ اونٹ سے گر کر جب زمین پہ آئی، اس وقت ان کے بطن میں حمل تھا، بچہ تھا، تو جب گری تو چوٹ اتنی آئی، حمل بھی ضائع ہو گیا، شدید زخمی کہ نانا نے تیر نکال دیے، کہا آج خدا کی قسم جو بھی آئے گا چھلنی کر دوں گا۔ اب پاس کوئی آ نہیں رہا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے آپ کو جانے دیتے ہیں، لیکن ابھی واپس چلے جاؤ، ہماری ناک کٹ جائے گی، اس طرح ہمارے ہوتے آپ سر عام محمد عربی کی بیٹی کو ہجرت کرواتے ہیں، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس ہوا، اگلے دن صبح سویرے شام کو روانہ کر دیا، دن گزرا شام کو روانہ کر دیا، حالت بیماری میں، اذیت میں، تکلیف میں حضرت زینب مدینہ منورہ نبی کریم کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ کو دوستو یہ اندازہ لگا لیجئے، آپ بھی بچیوں والے ہوں گے، آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، یہ نہیں، یہ وہ دین ہے، اس کے لیے میرے محمد نے مال، جان، اپنی بچیاں، ہر چیز کی قربانی دی ہے، ہر چیز کی قربانی، اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ خیر مدینہ پہنچی، کچھ عرصہ گزرا تو اہل مدینہ نے پھر گرفتار کر دیا ابو العاص کو۔ جب مدینہ آیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن قربان جاؤں زینب نے پھر پناہ دے دی، فرمایا میں پناہ دیتی ہوں اپنے شوہر کو۔ نبی کریم نے کہا میری بیٹی نے پناہ دی ہے، کچھ بھی نہ کہنا، لیکن بیٹی سے کہا پاس نہ آنے پائے، اس لیے کہ مشرک ہے، آپ کی پناہ منظور، پاس نہ آئے، مشرک ہے۔ ابو العاص کو پھر رہا کر دیا، مال متا سب کچھ دے دیا، کیوں؟ مشرکین کی امانتیں تھیں ان کے پاس۔ ابو العاص مکہ آئے، اس دفعہ آئے نا مکہ تو سسر محمد عربی کے احسانات کا اتنا اثر ہوا کہ مکے میں کھڑے ہو کے سب کی امانتیں دینے کے بعد کہنے لگے اہل مکہ، اللہ کی قسم صرف اس لیے آیا ہوں کہ کل تم مجھے خائن نہ کہو کہ خیانت کی ہے، تمہارا سب کچھ میں نے ادا کر دیا۔ کہنے لگے ہاں ادا کر دیا۔ کہنے لگے چھپ کے نہیں، اب سر عام کہتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 21 سال کی عمر میں، بعض نے 31 لکھی ہے، نبی کریم کی یہ بیٹی وفات پا گئی۔ ابو العاص جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی کریم نے زینب کو بھیج دیا، جاؤ ان کے پاس رہو۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت، تجدید نکاح کروا کے دوبارہ رہے، لیکن یہ تعلقات میاں بیوی کے اتنے خوشگوار رہے کہ جب زینب وفات پا گئی تو ابو العاص نے موت تک دوبارہ دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اس رشتے کی اتنی پاسداری رکھی۔ یہ بڑی بیٹی۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کا پہلا نکاح رقیہ کا حضرت عثمان سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے نبی کریم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی کر دیا، اور یہ نبی کریم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، تینوں بیٹیاں۔ سب سے آخری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم کی چہیتی بیٹی، نبی کریم کو از حد محبوب بیٹی، اتنی محبوب بیٹی۔ تھوڑا سا تعارف کروا دوں، ان کی ولادت
نبی کریم کی